بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وسلم تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دی روز در بستان سرا ہما طوطیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. قمریاں بھی ذوق میں ڈالے ہوئے گل طوق میں کہتی تھیں اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ. بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی پھر یہ گفتگو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. آج ہم محفل قرات اور محفل حمد و نعت میں یہاں جمع ہیں. پاکستان کی جتنی عمر ہے اس سے 2 سال زیادہ عمر ہے اس مرکز کی. مرکز توحید و سنت کی. جب ایک مرد قلندر اور اسلاف کے قبیلے کے بہت بڑے فرد فرید حضرت استاذنا میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تعالی کے خلیفہ مجاز اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص اور حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا جو حضرت شیخ کے استاذ تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد رشید حضرت اقدس شیخنا السید محمود شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی. یہ میری سعادت اور خوش قسمتی کہ اللہ نے مجھے ایسا والد عطا فرمایا جو عظیم نسبتوں کے امین تھے. دیپال پور کے نوجوان خصوصاً جو علماء جو پچھلے 20 سال سے یا 30 سال سے دیپال پور میں
ان کا ورود مسعود ہوا، مساجد اور مدارس میں آج رونق لگائے بیٹھے ہیں اور مدارس اور مکاتب کھولے بیٹھے ہیں، وہ سب میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ہر ایک کسی نہ کسی حوالہ سے جامعہ محمودیہ تعلیم القرآن شاہی مسجد کے ساتھ بلا واسطہ یا بالواسطہ ان کا تعلق ہے، یا تو بڑے ان کی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے دیپال پور ان کا آنا ہوا اور پھر ان کے حکم پر یہیں کے ہو کر رہ گئے، اور پھر بہت سارے ایسے حضرات جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور پھر آگے ان کا سلسلہ۔ کوئی مسجد، کسی مسجد میں بھی قرآن سنانے والا تراویح میں یہاں کوئی نہیں ملتا تھا۔ شاہی مسجد کے لیے دریائے راوی کے کنارے پر حافظ صاحب نابینا ہوتے تھے، اور ان کی پورے ضلع منٹ گمری میں، جس کو آج کل ساہیوال کہتے ہیں، اور اس منٹ گمری ساہیوال کے اب 3 اضلاع بن گئے، دیپال پور، اوکاڑا، ساہیوال اور پاک پتن۔ یہ پہلے ایک ہی ضلع تھا۔ اس پورے ضلع میں جو کہ آج کل ڈویژن ہے، اس میں کوئی حافظ ملتا تھا تو وہیں سے ملتا تھا۔ پہلے 2 سال حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سے حفاظ منگوائے، اور وہ حضرت بہت احترام کرتے تھے حضرت والا کا، ان کی نسبتوں کی وجہ سے۔ آخر کار یہاں پھر 1950 میں حضرت نے یہاں مدرسے کا قیام فرمایا، اور ابھی تک سب کو یاد ہے کہ شاہی مسجد میں سالانہ جلسہ پہلا رکھنے کے لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی مشکلات آئیں کہ یہاں انہوں نے جلسہ نہیں کرنے دیا، اور پھر وہ جلسہ ڈولا پختہ میں بوہڑوں کے نیچے، بڑی بڑی بوہڑیں تھیں وہاں، بوہڑ کے درخت، ان کے نیچے پھر 3 دن جلسہ ہوا، جس میں ملک و ملت کے بڑے حضرات تشریف لائے۔ حضرت شیخ الحدیث حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ملک بھر کے بڑے حضرات یہاں 3 دن تشریف لائے۔ دیپال پور سے پیدل جایا کرتے تھے یہ 4-5 کلومیٹر کا سفر کر کے، اور وہاں پھر وہ سالانہ جلسہ ہوتا۔ اس کے بعد پھر اس مرد قلندر نے لوگوں کے دروازوں پر جانا شروع کر دیا، اور جا کر ایک بات فرماتے کہ میں تم سے کوئی چیز لینے آیا ہوں۔ وہ کہتے حضرت شاہ جی آپ حکم فرمائیں، آپ ہمیں شرمندہ فرما رہے ہیں، کیا چیز کی ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ فرماتے آپ کا بیٹا لینے آیا ہوں، میں اس کو ہیرا بنا کے آپ کو واپس کروں گا۔ یہاں پھر اس شہر کے اور علاقہ کے معروف لوگ، جن میں حضرت مولانا قاری سلطان احمد صاحب ضیاء دامت برکاتہ، اور بیگو کا خاندان کے حافظ سعید حیدر سردار، اور پھر حافظ محمد سرور صاحب بھٹی جو کہ بڑے معروف تھے، اور پھر پروفیسر عبد الرؤوف صاحب ڈولا، ان کے بھائی میاں عبد الحی صاحب ڈولا، اور پھر رو قیصر علی خان، بیٹا رو قیصر علی خان، اور پھر اسی طرح اس علاقے کے نمایاں جو نمائندے رہے، آپ کے دیکھو توجہ کریں، سارا ادھر دیکھیں، احتیاط فرمائیں، تو بہت سارے، ہر گھر کا ایک فرد، یہاں تک کہ دیپال پور میں کوئی اس وقت برادری یا خاندان ایسا نہیں ہے جس میں شاہی مسجد کا کوئی شاگرد نہیں ہے۔ فرق پڑ گیا نا؟ ابھی تک وہ اسی طرح متاثر ہے۔ یہ تو خاموشی سے آنا چاہیے۔ میں ان کے احترام میں پسند نہیں کرتا
کہ حضرت کی بات ہو رہی ہو اور ہماری توجہات دائیں بائیں بڑھیں، ان سے بہتر اور قابل صد احترام کون ہو سکتا ہے؟ پھر قاری محمد ابراہیم صاحب مفید پتوکی والے، اور یہ بڑے بڑے حضرات، اور قاری نور محمد صاحب شاکر، اور پھر ملک و ملت کے نمایاں حضرات. پھر یہ سٹیج خطیب گر بن گیا. مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمہ اللہ جب عارف والا میں پہلے خطیب ہوتے تھے، میں نے جب معلومات دی ان کے صاحبزادے زاہد محمود صاحب کو تو وہ حیران رہ گئے. اور قاسمی صاحب پتلا رومال، مولانا خلیل احمد رشیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرح ایسے رومال ڈالتے تھے، اور یہاں آ کر اس رومال کے ساتھ یہاں 3 گھنٹے رات کو بیان کرتے. ملک و ملت کے بڑے بڑے علماء اور جید خطباء. پھر یہ سٹیج خطیب گر بنا، اور پھر یہاں 3 دن جلسہ ہوتا، بھرے بازار میں استقبال ہوتا. اور وجہ صرف یہ تھی مخالفت کی کہ لوگوں کو اپنے ڈیرے بے آباد ہوتے نظر آتے تھے. جس طرح کہ مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے اعلان توحید فرمایا اور نبوت کی بعثت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کے اپنے خاندان کے اور دیگر رؤسائے مکہ صرف اس لیے دشمن بن گئے کہ یہ یتیم ہے مکہ، اللہ کا رسول بن گیا، اب اس پر قرآن اترتا ہے، فیصلے تو قرآن کے مطابق یہ کرے گا، ہمارے تو ڈیرے بے آباد ہو جائیں گے. یہی خدشہ تھا لوگوں کو دیپال پور میں کہ لوگ بازار میں جاتے تو ان کے سجدوں پر، ان کے ڈیروں پر ان کو سجدے کر کے ان کے گھٹنے چھو کر جاتے تھے. مگر جب اللہ کا قرآن خالص توحید اس مرد مجاہد پیر طریقت سے جب دیپال پور کے عوام الناس نے سنا قرآن کریم، تو لوگوں نے ڈیروں کو آباد کرنے کی بجائے مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیا. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ دیپال پور کی مسجدیں کم پڑ گئیں اور حفاظ قراء اور علماء زیادہ ہو گئے. پھر باریاں لگنے لگ گئیں کہ 8 تراویح وہ پڑھائے گا، 8 تراویح وہ پڑھائے گا، اور 4 تراویح وہ پڑھائے گا. اس انداز سے چلا کرتے تھے. تو احباب کرام، میں کس کس کا تذکرہ کروں جس نے حضرت کے سامنے بہت ادب و احترام کے ساتھ یہ سلسلہ کیا. اور پھر حضرات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نسبتیں ایسی عطا فرمائیں کہ اوکاڑا میں مرکز، تبلیغی مرکز بعد میں بنا. بزرگان رائے ونڈ نے اس وقت حضرت والد صاحب کی وجہ سے پورے ضلع اوکاڑا میں پہلا مرکز دیپال پور کو دیا، اور وہ تاحال ابھی تک ماشاءاللہ آباد ہے. اس کو اللہ ابد الآباد تک آباد رکھے. تو حضرات، یہ محفل حمد و نعت ہے. یہ آج محافل جو سج رہی ہیں پورے شہر میں، پورے علاقے میں، جو آج پروگرام ہو رہے ہیں، آج جو اجلاس ہو رہے ہیں، آج جتنے بھی مکاتب کام کر رہے ہیں، ان کے پیچھے اس اللہ کے ولی کی وہ دعائیں جو آہ سحرگاہی ہوتی تھی اور پھر رات کو ذکر کرتے تھے. حضرت پیر جی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ چیچا وطنی والے، اور حضرت مولانا عبدالقادر صاحب، عبدالعزیز صاحب المعروف حضرت 11 والے رائے پوری رحمہ اللہ، اور حضرت شیخ الحدیث جامع رشیدیہ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمہ اللہ، یہ تینوں حضرات کبھی کبھی آخری ٹائم پر 9 بجے یہاں پہنچتے. حضرت والد صاحب گھر تشریف لے جا چکے ہوتے تھے، اور یہ حضرات یہاں آ کر مدرسہ میں پرالی پر لیٹتے تھے. کمروں میں پرالی ہوتی تھی، اور سو وہ چھپ کر حضرت والد صاحب کا ذکر سنتے اور کہتے کہ حضرت شاہ جی جب ذکر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ دیواریں بھی ساتھ ذکر کر رہی ہیں. یہ ان کی وہی اخلاص والی محنتیں. بہت سارے حضرات ہم پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ عجیب آدمی ہے اور اس کے بچے بھی عجیب ہیں، جہاں بھی نظر کرتے ہیں وہیں سے تعلق نکل آتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس مرد درویش نے سائیکلوں پر جا کر قرآن سنایا. یہاں مولانا نور محمد صاحب کا گاؤں مالی سنگھ، وہاں سب سے پہلا طالب علم جو وہاں سے نکلا، جانتے ہیں آپ مولانا نور محمد صاحب مالی سنگھ والوں کو؟ میواتی. وہ مولانا قاری الیاس صاحب کے پاس بہت عرصہ
بڑے استاد رہے ہیں، تو وہاں سے پہلا طالب علم وہ تھا جو یہاں شاہی مسجد میں اس گاؤں سے نکلا۔ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو عجیب واقعہ سناتا ہوں، سناؤں آپ کو پتہ چلے۔ لوگ تو اپنے پروگراموں میں ان کا تذکرہ تک نہیں کرتے، یہ احسان فراموشی ہے۔ لیکن اگلے دن میں نے ایک پوسٹ پڑھی، میں حیران رہ گیا۔ حضرت مولانا مفتی عطاء اللہ فہیم صاحب جو کہ ہمارے حضرت الحاج حافظ محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فرزند ارجمند ہیں، اور ان کے والد گرامی حضرت والد صاحب کے شاگرد، یہ کہیں ڈھونڈیاں شریف گئے حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کی قبر پر، تو وہاں سے انہوں نے پھر اس کے ساتھ یہ ایک مضمون لکھا کہ میں تو یہاں کھڑا ہوں، لیکن جس کے قدموں میں کھڑا ہوں ان کا فیض حضرت اقدس استاذ العلماء پیر سید محمود شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ہمارے دیپال پور کے علاقے میں پہنچا۔ یہ کوئی جو اپنے بڑوں کا احسان اور تذکرہ بالخیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے برکات اور جو فیوز ہیں ان میں سے اس کہنے والے کو حصہ عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم۔ حضرت دین پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر لکھا کرتے تھے کہ احب الصالحین ورثت منہم۔ ہمارے اکثر بیانات ہوتے، یہاں کے پرانے حضرات واقف ہیں، حضرت دین پوری صاحب، مولانا سلیمان طارق صاحب اور یہ بڑے حضرات یہاں لاری اڈہ پر اترتے اور پھر شاہی مسجد میں تشریف لاتے۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہوتی تھی، 1983 میں سب سے پہلی گاڑی اللہ نے مجھے عطا کی، چھوٹی سی سوزوکی 33,000 کی میں نے لی، اس میں کچھ قرض میں نے اٹھایا۔ 33,000 بہت بڑی بلا تھی، اچھی بڑی رقم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو یہ حضرات یہاں تشریف لاتے، اور پھر چونکہ مجھ سے بھی وقت لیا ہوتا تھا، ہمارے آپس میں رابطے ہوتے تھے، تو مدرسہ صادقی عباسیہ بنچن آباد اور مدرسہ قاسم العلوم فقیر والی اور جامع العلوم عیدگاہ بہاول نگر، یہاں جب ہم جانا ہوتا، ہمارا بیانات ہوتے ہمارے، تو پھر راستے میں رونق لگتی جاتی۔ تو دین پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے احب الصالحین ورثت منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ مجھے اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت ہے، لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں ولی ہوں، شاید اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے مجھے بھی ان میں شامل کر۔ یہ حضرت دین پوری صاحب رحمہ اللہ اکثر، حضرت مولانا جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے ونڈ، وہ بھی تشریف لاتے اور یہاں پھر مجلس ذکر ہوتی۔ ابا جی کی وجہ سے از خود بزرگان دین چلے آیا کرتے تھے، اور یہاں ایک عجیب سلسلہ تھا۔ میں سب سے التماس کرتا ہوں، اپنے عزیزوں سے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سلسلے دیے ہیں، اپنے محسن کو کبھی نہ بھولنا۔ جو لوگ اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کے اداروں کو تقویت بھی دیتے ہیں، بڑھاتے بھی ہیں، پھلاتے بھی ہیں اور پھیلاتے بھی ہیں۔ تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی، پھر آپ نے اس اسٹیج کو توحید کا اسٹیج قرار دیا، ختم نبوت کا اسٹیج قرار دیا، شان صحابہ کا اسٹیج قرار دیا، اور پھر اہل بیت عظام کی عظمت اور عقیدت کا اسٹیج قرار دیا۔ اور آپ کے ہر اشتہار میں یہ لکھا ہوتا تھا، سالانہ جلسہ، آپ کے زمانے میں محمودیہ نہیں ہوتا تھا نام، اتنی انکساری تھی، آپ لکھا کرتے تھے مدرسہ تعلیم القرآن جامع شاہی دیپال پور کا اس نمبر کا فلاں جلسہ بڑے تذک و احتشام سے منعقد ہو رہا ہے، جس میں ملک و ملت کے مایہ ناز علماء کرام اور فقہاء عظام اور شعراء کرام اور نعت خوان حضرات تشریف لا کر توحید باری تعالی، ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان اہل بیت اور اولیاء اللہ کی عظمت کو بیان فرمائیں گے۔ یہ عنوان ہوتا تھا جلسے کا، اور اتنے میرے پاس وہ رکھے ہوئے پرانے اشتہارات، اور اس میں جب میں اکابر کے نام پڑھتا ہوں اور نیچے الداعی الی الخیر
السید محمود شاہ نقوی البخاری یہ لکھا کرتے تھے، اور مولانا حبیب اللہ صاحب رشیدی، بڑے حضرات ہوتے تھے چلے آتے تھے۔ میں کس کس بات کا تذکرہ کروں؟ مجھ پر قرض ہے اپنے والد کا کہ وہ میرے استاد تھے۔ میں نے فارسی سے لے کر اوپر تک الحمدللہ آپ کے سامنے میں نے الحمدللہ یہ سعادت ملی کہ مجھے ان سے مکمل پڑھنے کی سعادت ملی۔ اور میرے ساتھ جو رفقا ہوتے تھے، مولانا طفیل احمد صاحب، مفتی محمد شفیع صاحب جو کہ میاں چاؤ خاں کے بیٹے تھے، اور تیتی چک رینالہ خرد کے پاس مولانا، آج کل ان کو عبداللطیف صاحب کہتے ہیں ٹھینگ موڑ میں، مگر وہ مولانا شمشاد احمد، اس وقت شمشاد بھائی ہوتے تھے۔ حضرت قاری صاحب یہاں استاذ تھے، اور پھر اس کے بعد یہ قاری نور محمد صاحب تو پھر یہ میرے دور میں آئے نا الحمدللہ۔ تو بڑے بڑے علماء، ایک ہمارے حضرت قاری صاحب تو یہاں ہیں، ایک قاری سلطان ہوتا تھا جس کو سلطان موٹا کہتے تھے، اور وہ میاں والی کے علاقے کا تھا۔ ایک سلطان درمیانہ تھا، وہ آج کل بہت بڑے قاری ہیں لاہور میں۔ تو اس طرح بڑے بڑے حضرات جب ملتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو اس وقت جوانی میں قدم رکھا تھا، اب تو آپ بھی بوڑھے ہو گئے۔ تو میں نے کہا کبرنی موت الکبریٰ، بڑوں کی موت نے مجھے اس جگہ پر پہنچا دیا۔ تو احباب کرام، تو یہ کچھ عرضداشت تھی جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، اور پھر اپنے آج کل کے جو بچے ہیں ان کے گوش گزار نہیں، ان کی گوش مالی کرنا چاہتا تھا اس بہانے سے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ چیزیں رکھنی ہیں۔ یہ ہمارے حافظ القاری بشیر احمد صاحب، ان کے بیسیوں نہیں سینکڑوں حفاظ ان کے شاگرد ہیں حویلی لکھا میں۔ میرے چچا حضرت اقدس مولانا سید مسعود الحسن شاہ صاحب بخاری، آپ نے زندگی وہاں گزاری اور توحید و سنت کا چراغ روشن کیا۔ میرے بڑے بھائی حضرت اقدس سید اکبر شاہ صاحب بخاری دامت رحمہ اللہ تعالی، آپ نے لاہور میں ڈیرہ لگایا، جامع رشیدیہ میں بھی خدمات انجام دی۔ حضرت مولانا محمد قاری ابراہیم صاحب مفید، وہ بھی اسی ادارے کے ساتھ وابستہ رہے اور یہاں بڑا عرصہ یہاں پڑھاتے رہے۔ حضرت مولانا حضرت قاری عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہ آج کل جو مرکز کے امیر ہیں، اور جو مولانا فضل حق صاحب جو رائے ونڈ میں مقیم ہیں، یہ سب آپ کے اس مدرسے کے فیض یافتہ اور بڑے حضرت کی صحبت میں رہ کر ہیرے بن گئے، اور پھر بے شمار آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے اولیاء اللہ بن گئے۔ اولیائی ملنی، جس کے قدموں میں اولیائی ملتی ہے، اولیاء بنتے ہیں، وہ تو ایک بہت بڑا صاحب کشف ہوتا تھا، اور حضرت کی جلالت نگاہ، اور پھر جمالت والا چہرہ، اور حضرت کا پھر انتخاب لاجواب ہوا کرتا تھا ہر معاملے میں۔ اللہ جل شانہ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو حضرت کے ان رفقا میں اور قافلے میں اور بچوں میں شامل فرمائے۔ ہمارے چچا حضرت اقدس سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اکثر فرماتے، کہتے گھبرانا نہیں ہے، کام کرتے رہا کریں، کام میں نہیں کمی آنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو یاد کریں گے نا کہ میرے ان بیٹوں کو بھی بلاؤ، یہ بات کر کے رو پڑتے۔ اور حضرت کی خواہش تھی کہ انتقال سے پہلے کہ میں لاہور منتقل ہو جاؤں، اور ترغیب کے طور پر مجھے فرماتے، شاہ صاحب، انور شاہ جی، بڑا کام کرنے کے لیے بڑے شہر کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر فرماتے مکہ مکرمہ پوری دنیا میں ایک عظیم شہر تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر مدینہ منورہ کو حضور کی وجہ سے اللہ نے پھر پورے زمانے کے شہروں کا امام بنا دیا۔ کیا آپ کو بتاؤں وہاں کے کیا مناظر تھے۔ ابھی ہمارے بھتیجے حضرت مولانا قاری احمد جالندری صاحب یہاں موجود ہیں، سعد جالندری صاحب، مجھے چند سال پہلے کے جو تعارف ہیں وہ میں کچھ بھول جاتا ہوں، ادویات کے اثرات ہیں، مگر مجھے 20-30 سال پہلے کے تمام معاملات میں نام لے کر باپ دادا تک کا نام پکار دیتا ہوں بچوں کو، اور حیران ہوتے ہیں کہ اس کو تو سارا پتہ ہے۔ تو بتا رہا تھا مولانا
سعد جالندری صاحب، ان کے ہاں میری حاضری بھی ہوئی، اور یہ میرے بھتیجے اس ناطے سے ہیں کہ ان کے والد گرامی میرے بڑے بھائی پیر اکبر شاہ صاحب کے جماعتی تھے، ان کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں یہ پچھلے دنوں میں، ابھی پچھلے ہفتے میں وہاں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، تو پھر رابطہ رہا، اصل میں قلبی رابطہ، اور پھر انہوں نے مہربانی کی، عزیز داری کا خیال رکھا اور رابطہ رکھا۔ تو مجھے پھر وہاں کے کچھ اشعار یاد آئے جو 1981 میں پہلی دفعہ حاضری کے موقع پر، پہلی دفعہ زندگی کے جو اشعار تھے، نعتیہ اشعار، وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے پیش ہو کر میں نے کچھ عرض کیے تھے اپنے آنسوؤں کے ساتھ۔ سنا دوں؟ دیکھ لو، وہاں اشارہ قریب تھا کہ یہ روضہ مصطفیٰ، اور یہاں اشارہ بعید کرنا پڑے گا وہ۔ اب آپ ذہن میں یہ سمجھیے کہ یہ میں کہوں گا یہ روضہ مصطفیٰ، لیکن مکانی لحاظ سے وہ کہوں گا وہ روضہ مصطفیٰ، وہ روضہ مصطفیٰ۔ پہلے پوتے نے سنایا، اب دادے کی سن لو۔ وہ روضہ مصطفیٰ کتنی پیاری ہے جالی، وہ روضہ مصطفیٰ کتنی پیاری ہے جالی، وہاں رہتا ہے حبیب کبریا جس کی کملی ہے کالی۔ اور حاجی عابد زبان خان وہاں میرے میزبان ہوتے ہیں، یہ میرے برخوردار ہیں، بیٹے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، کتنے رشتے ہیں۔ وہ روضہ مصطفیٰ کتنی پیاری ہے جالی، وہاں رہتا ہے حبیب کبریا جس کی کملی ہے کالی۔ اللہ اللہ کیا شان ہے محبوب خدا، اللہ اللہ کیا شان ہے محبوب خدا، وہ ہم سب کے آقا اور جنت کے والی، وہ ہم سب کے آقا اور جنت کے والی۔ وہ توڑا فلا ہو گئی۔ اچھا اچھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، جزاک اللہ۔ اچھا جی، او شاہ جی، ماشاء اللہ۔ یہ دونوں حضرات نے عمل کیا ہے، آپ کی طرف سے حرکت ہوگی اور آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی۔ وہ تو ان کے حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب یہ گاڑی میں مستی کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور میں اپنے بستر پر سن رہا ہوتا ہوں، اور یہ حضرت مولانا سید عزیز الرحمان شاہ صاحب یہ مزے لے لے کر تصور کر کے وہاں حاضری دے رہے ہوتے ہیں، اور میں ان کے تخیل میں، ان کے تصور کے تخیل میں جا کر میں بیٹھا، آنسو میرے نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ روضہ مصطفیٰ کتنی پیاری ہے جالی، وہاں رہتا ہے حبیب کبریا جس کی کملی ہے کالی۔ اللہ اللہ کیا شان ہے محبوب خدا، اللہ 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 کیا شان ہے محبوب خدا، وہ ہم سب کے آقا اور جنت کے والی۔ اب میں نے ان حضرات کو میں خود سننے کے لیے میں آیا ہوں، اور جب پتہ چلا کہ تشریف لیں طبیعت کھل گئی، میں نے کہا بس اب میں جاتا ہوں، مجھے وضو کراؤ۔ اب میں آخری حصہ پڑھتا ہوں۔ لے کر امید آیا ہے روضے پر ابن محمود، لے کر
امید آیا ہے روزے پر روزے پر روزے پر ابن محمود، کر دیجئے روز حشر شفاعت حضور جناب عالی۔ یہ روضہ مصطفیٰ کتنی پیاری ہے جالی، وہاں رہتا ہے حبیب کبریا جس کی کملی ہے کالی۔ آہا، آپ سب کا اللہ والی، میں اسی پر اختتام کرتا ہوں۔